اتنے وقت کے لیے تو ناک بھی 40 چوروں کے خزانے پر پن پھیلا کر نہیں بیٹھا تھا جتنی دیر سے وہ جلات لاؤنج میں چوپڑی مار کر بیٹھا ہوا ہے۔ نور کا مارے غم کے برا حال تھا، اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ عالم شاہ کو صوفے سمیت اٹھا کر لاؤنج سے باہر پھینک دے، مگر اس باڈی بلڈر کے سامنے وہ دھان پان سی لڑکی تھی، اسے اپنی جگہ سے 1 انچ بھی ہلا نہیں سکتے تھے۔ اسے صوفے سمیت اٹھانا تو بہت دور کی بات تھی۔ وہ یہ سب کچھ صرف دل ہی دل میں سوچ کر رہ گئی تھی۔ یار نور، کچھ کرو نا، ٹائم ویسٹ ہو رہا ہے، مریم نے جمائی لیتے ہوئے بمشکل کہا تو نور نے اسے کھا جانے والی نظروں سے دیکھا۔ اب میں عالم لالا کو چوہا مار گولیاں دے کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سلانے سے تو رہی، اس نے غصے سے پاؤں پٹکتے ہوئے کہا۔ لیکن پھر اچانک اس کے دماغ میں ایک آئیڈیا کلک ہوا۔ وہ اس جلاد کو چوہا مار گولیاں نہیں دے سکتی، مگر نیند کی گولیاں تو دے سکتی تھی۔ دراصل آج ان سب کزنس کا افطاری کے بعد باہر جا کر آئس کریم کھانے کا پلان تھا، لیکن عالم شاہ نے سختی سے منع کیا ہوا تھا۔ لڑکوں کو رات 10 بجے تک حویلی سے باہر رہنے کی اجازت تھی، لیکن لڑکیوں کا 6 بجے ہی کرفیو لگ جاتا تھا۔ جب سے وہ جلاد لندن سے واپس آیا تھا تب سے اس نے سب کزنس کی ناک میں دم کر رکھا تھا۔ نور نے سوچا تھا کہ لندن میں کافی عرصہ گزارنے کے بعد وہ اوپن مائنڈڈ ہو گیا ہوگا، مگر عالم شاہ نے واپس آنے کے بعد سب سے پہلے اس کی یہی غلط فہمی دور کی تھی۔ اس نے نور کے بلا وجہ گھر سے باہر نکلنے پر سختی سے پابندی لگائی تھی۔ بقول اس کے لڑکیوں کا فضول میں حویلی کی 4 دیواری سے باہر نکلنا ایک معیوب عمل تھا۔ کبھی کبھار تو نور کو لگتا تھا کہ اس ہینڈسم اور شہزادے جیسی شخصیت کے حامل شخص میں کسی مولانا کی روح آ گئی ہے، مگر وہ ان خیالات کا کھل کر اظہار نہیں کر سکتے تھے، کیونکہ محترمہ کو اپنی زندگی بے حد عزیز تھی اور وہ بے موت نہیں مرنا چاہتی تھی۔ ابھی عالم شاہ کو نیند کی گولیاں کھلانے کا پلان اسی کا تھا، لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا تھا کہ کون یہ جرأت کرے گا۔ حویلی کے سارے لڑکے اس وقت لان میں کرسیاں رکھ کر بیٹھے ہوئے تھے اور لڑکیوں کے باہر نکلنے کا انتظار کر رہے تھے۔ مجھے نہیں لگتا کہ وہ لوگ آنے والے ہیں، فیروز نے ایک نظر حویلی کے اندرونی حصے پر ڈالتے ہوئے کہا۔ ان لوگوں کو افطاری کے کافی وقت گزر گیا تھا اور اب وہ تراویح پڑھنے کے بجائے بڑے بابا سے چھپ کر پچھلے حصے میں بیٹھے لڑکیوں کے نکلنے کا انتظار کر رہے تھے کہ اچانک یہ آغا جان کی آواز ان کے کانوں میں گونجی۔ او نالائکو کا مقلو، ابھی تک تم لوگ مسجد کیوں نہیں پہنچے؟ لو جی، فیلڈنگ سیٹ ہو گئی، شہریار نے اپنا سر جھکاتے ہوئے غصے سے بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ آغا جان کے کان کچھ زیادہ ہی تیز تھے۔ فیلڈنگ کا تو مجھے اندازہ نہیں ہے پیارے، لیکن میں تمہارا دماغ ضرور سیٹ کر دوں گا۔ چلو ابھی اور اسی وقت تینوں اٹھو اور میرے ساتھ مسجد چلو۔ قسم خدا کا، رمضان کا تو واحد مہینہ ہوتا ہے جب انسان کو اپنے گناہ بخشوانے کا موقع ملتا ہے، لیکن اللہ ہدایت دے میرے تینوں بھتیجوں کو جو بالکل اپنی ماؤں پر گئے ہیں، کونوں میں اکٹھے ہو کر باتیں بنانے کے علاوہ تو کچھ آتا ہی نہیں ہے انہیں۔ دیکھو اب آغا جان ہمارے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں۔ فیروز کا خون اس عزت افزائی پر جوش مارنے لگا تھا۔ آفٹر آل اسے عورت کے ساتھ تشبیہ دی گئی تھی اور وہ خود کو بہت بڑی توپ چیز سمجھتا تھا۔ آغا جان تک اس کی یہ بات بھی پہنچ گئی تھی۔ اگلے ہی پل انہوں نے فیروز کا کان کھینچا اور اسے آگے کی طرف دھکا دیا۔ وہ بوکھلاتا ہوا تیزی سے حویلی کے اندرونی حصے سے باہر نکل گیا۔ شہریار اور حماد کھل کھلا کر ہنسنے لگے تھے۔ لڑکیوں کا خیال ایک لمحے کے لیے ان کے ذہن سے نکل چکا تھا۔ فیروز کو رہ رہ کر اپنے گھٹنوں کی فکر ہو رہی تھی۔ ایک تو مولوی صاحب 20 تراویح اس قدر سلو سپیڈ میں پڑھاتے تھے کہ کبھی کبھار فیروز کو لگتا تھا کہ تھوڑی ہی دیر میں فجر کی اذان ہونے لگے گی، اور ایک دن واقعی میں ایسا ہو بھی گیا کہ اس دن وہاں پر موجود بڑے بڑے نیک لوگوں کی بھی حالت خراب ہو گئی تھی۔ فیروز نے بہت زیادہ واویلا مچایا تھا کہ میں اگلے دن مسجد نہیں جاؤں گا، لیکن آغا جان کے سامنے کہاں کسی کی چلتی تھی۔ ابھی بھی مرتے کیا نہ کرتے کہ مصداق، وہ تینوں نماز کے لیے ہاتھ باندھے کھڑے تھے۔ دوسری طرف نور نے اپنے لبوں پر پیاری سی مسکراہٹ سجائی اور ہاتھوں میں جوس کا گلاس اٹھا کر لاؤنج کی طرف بڑھنے لگی، لیکن پھر ایک جھٹکے سے رک گئی۔ مریم نے انتہائی بیزاری سے اس کے چہرے کو گھورا۔ اگر تم یہ سب نہیں کر سکتی تو مجھے بتاؤ، میں جا کر اپنی نیند پوری کر لیتی ہوں۔
صبح 2 بجے پھر سے اماں اٹھانے کے لیے آ جائیں گی۔ ایک تو پتہ نہیں اماں کو مسئلہ کیا ہے، گھر میں اتنی زیادہ ملازمائیں موجود ہیں لیکن انہیں تو صرف اور صرف میرے روپ میں ایک مفت کی ملازمہ چاہیے۔ مریم کا اپنا غم تازہ ہو گیا تھا۔ یار ان ساری باتوں کو چھوڑو، مجھے بتاؤ میں شکل سے چورنی تو نہیں لگ رہی ہوں نا؟ مریم نے انتہائی غصے سے اسے دیکھا۔ نہیں، تم چورنی تو نہیں لگ رہی، بس تمہاری شکل کے اوپر یہ لکھا ہوا ہے کہ تم نے اس جوس کے گلاس میں نیند کی گولیاں ملائی ہیں۔ یہ سننے کی دیر تھی کہ نور نے بوکھلاتے ہوئے گلاس وہیں سائڈ پر پٹک دیا۔ مریم اپنا سر دونوں ہاتھوں میں گرا کر رہ گئی۔ یا میرے اللہ، میں اس بیوقوف لڑکی کا کیا کروں؟ میں مذاق کر رہی تھی تمہارے ساتھ۔ تم شکل سے نہ تو چورنی لگ رہی ہو، نہ ہی تمہارے چہرے پر کچھ لکھا ہوا ہے۔ اب وہ میری ماں، میرے ہاتھ دیکھو اور جلدی سے جا کر اس جلاد کو یہ جوس پلاؤ اور اس سے ہماری جان چھڑواؤ۔ قسم سے اب ایسا لگنے لگا ہے کہ ہم آئس کریم کھانے کے لیے نہیں بلکہ کوئی محاذ لڑنے کے لیے جا رہے ہیں۔ نور نے ایک بار پھر سے اپنے آپ کو کمپوز کیا اور تیز تیز قدم اٹھاتی ہوئی کچن سے باہر نکل گئی۔ وہ جیسے ہی عالم شاہ کے قریب جا کر کھڑی ہوئی تو عالم نے ایک سرسری سی نظر اس کے وجود پر ڈالی۔ وہ لالا؟ نور نے ہچکچاتے ہوئے کہا۔ ہاں بولو۔ عالم نے ابھی تک اپنی نظریں ٹی وی پر ہی جمائی ہوئی تھی جہاں انڈیا اور انگلینڈ کا سیمی فائنل چل رہا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ نور بیگم جلد از جلد یہاں سے چلی جائیں۔ بولو، خاموش کیوں ہو؟ عالم نے اب کی بار تھوڑا سا سخت لہجے میں اسے مخاطب کیا تو وہ ایک دم خوف سے تھر تھر کانپنے لگی۔ عالم حیران رہ گیا، پھر اس کی نظر جوس کے گلاس پر ٹھہر گئی۔ کیا تم یہ میرے لیے بنا کر لائی ہو؟ جی لالا، یہ میں نے آپ کے لیے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے۔ بہت ہی مزیدار اور لذیذ جوس بنا ہے، آپ پیئیں گے تو آپ کے ہوش اڑ جائیں گے۔ یہ کہہ کر اس نے بے ساختہ اپنے لبوں پر ہاتھ رکھا اور اس کے چہرے کی رنگت ایک دم سے سفید ہو گئی تھی۔ شکر تھا کہ عالم نے اس کے چہرے پر غور سے نہیں کیا تھا، ورنہ اسے ساری کہانی سمجھ آ جاتی۔ اگلے ہی پل عالم نے اس کے ہاتھوں سے گلاس لیا اور ایک ہی سپ میں پی گیا۔ نور کا تو خوشی کے مارے حال برا ہو گیا تھا۔ تھوڑی ہی دیر میں عالم شاہ کی نظروں کے سامنے اندھیرا گھومنے لگا تھا۔ اسے شدت سے کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا۔ ہوش کی دنیا سے بیگانہ ہونے سے پہلے اس نے نور کو لاؤنج میں بھنگڑے ڈالتے ہوئے دیکھا تھا اور اسے ساری کہانی سمجھ آ گئی تھی، لیکن کمزوری اور نیند کے غالب آنے کی وجہ سے وہ کچھ بھی نہیں کر پایا تھا۔ مریم نور کے ہنسنے کھلکھلانے کی آواز سن کر فوراً سے بھاگی ہوئی باہر آئی۔ اس کا بازو پکڑ کر اسے گھسیٹتے ہوئے لان میں لے گئی۔ فضول عورت، کیا کر رہی ہو تم؟ دراصل آج تایا اور چچا جان کا کپل پھپھو کے گھر افطاری پر گیا ہوا تھا، جس میں نور کی امی جان بھی شامل تھی، اسی لیے وہ ہواؤں میں اڑ رہی تھی۔ حویلی میں دادا جان، دادی جان اور تایا جان موجود تھے۔ دادا دادی تو اپنے کمرے میں آرام کرنے کے غرض سے لیٹ گئے تھے۔ تایا ان تینوں نالائقوں کو اپنے ساتھ لے کر تراویح پڑھانے کے لیے چلے گئے تھے۔ عالم شاہ نے بھی ان سے وعدہ کیا تھا کہ وہ تھوڑی ہی دیر میں وہاں آ جائے گا، لیکن پھر محترمہ نے سارا ہی کھیل بگاڑ دیا۔ نور اور مریم جب باہر لان میں پہنچی تو انہیں دور دور تک کوئی نظر نہیں آیا۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ ان نالائقوں نے ہمارے ساتھ پرینک کر دیا؟ نور کو اپنی آواز کسی گہری کھائی سے آتی ہوئی معلوم ہو رہی تھی۔ میں نے تو تمہیں پہلے ہی کہا تھا کہ فیروز جیسے بندے پر یقین کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ ایک نمبر کا ٹھگ انسان ہے۔ مریم کی فیروز سے کبھی بھی نہیں بنتی تھی، وہ ہمیشہ ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنے میں مصروف رہتے تھے۔ نور نے اسے کھا جانے والے انداز میں دیکھا اور فوراً سے موبائل نکال کر فیروز کا نمبر ڈائل کیا۔ فیروز جو کہ تیسری رکعت میں تھا اور اس کا موبائل بھی سائلنٹ پر نہیں تھا، اچانک سے اس کی عجیب و غریب قسم کی بیل بجنے لگی۔ بہت ہی زور و شور سے اس کے موبائل پر انگلش گانا بج رہا تھا۔ اس کے برابر میں کھڑے شہریار و حماد کے لیے اپنی ہنسی پر قابو پانا بہت ہی مشکل ہو گیا تھا۔ ایک تو ماشاءاللہ سے ان کا ایمان بہت مضبوط تھا اور دوسری طرف اس چھوٹی سی حرکت نے ان کے ایمان کو مزید ڈگمگانے پر مجبور کر دیا تھا۔ مرتا کیا نہ کرتا کہ مصداق فیروز نے جلدی سے اپنی جیب میں سے موبائل نکال کر آف کر دیا اور ایک بار پھر سے نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہو گیا۔ اس کی اس حرکت پر قاری صاحب بھی ایک لمحے کے لیے غضبناک ہوئے تھے۔ آغا جان کا تو خون غصے کے مارے کھول رہا تھا۔ ایک تو فیروز انگلش میں حد سے زیادہ نالائق تھا،
کبھی اس کے 30 سے اوپر نمبر ہی نہیں آئے تھے۔ ہر بار ہی وہ سپلی کے ساتھ گھر واپس آتا تھا، اور ابھی اپنے موبائل پر انگلش ٹیون لگا کر وہ خود کو امیجن ڈریگن سمجھ رہا تھا۔ ادھر فیروز نے نور کی کال کاٹی تھی اور ادھر نور کے چہرے کی ہوائیاں اڑ گئی تھیں۔ وہ ہمارے ساتھ ایسا نہیں کر سکتا۔ ہم نے صرف اور صرف ان تینوں کی خاطر اپنی جان کو خطرے میں ڈالا۔ ابھی ان دونوں نے صرف اتنا ہی کہا تھا کہ حویلی کے اندر سے انہیں ایک چیختی چلاتی ہوئی آواز سنائی دی۔ یہ آواز کسی اور کی نہیں بلکہ نور کی امی کی تھی۔ ان کے ہاتھ پاؤں بری طرح پھول گئے۔ دراصل سب گھر والے افطاری سے واپس آ چکے تھے۔ نور اور مریم بھاگتے ہوئے لاؤنج میں داخل ہوئے تو سامنے کا منظر دیکھ کر ان کے ہوش اڑ گئے تھے۔ شمسہ بیگم جو کہ عالم شاہ کی امی تھی، وہ اپنے بیٹے کا سر اپنی گود میں رکھ کر چھوٹے بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ ارے نور بیٹا، مریم بیٹا، دیکھو نا، اس کو ہوش کیوں نہیں آ رہا؟ اس کو ایک دم سے کیا ہو گیا؟ میرا بچہ بھی تھوڑی دیر پہلے تو بالکل صحیح سلامت تھا، میری اس سے بات ہوئی تھی۔ ہائے میرے بچے کو ایک دم سے کیا ہو گیا؟ نور نے مدد طلب نظروں سے مریم کو دیکھا جو کہ فوراً ہی وہاں سے رفو چکر ہو گئی تھی۔ ہمیشہ ایسے ہی ہوتا تھا، ہر کوئی نور کو برا کام کرنے کے لیے موٹیویٹ کرتا تھا، اور جب وہ پرجوش ہو کر وہ کام کر گزرتی تھی تو سب لوگ آہستہ آہستہ پیچھے سے ہٹنے لگتے تھے۔ نور نے بے ساختہ خوف سے تھوک نکلا، وہ تائی امی جان، مجھے لگ رہا ہے کہ یہ اپنی نیند پوری کر رہے ہیں۔ آپ دیکھیں ان کی سانسیں بھی چل رہی ہیں اور ان کی نبض بھی نارمل چل رہی ہے۔ تائی جان، مجھے تو لگتا ہے کہ لالا بھنگ پی کر سوئے ہیں، یا پھر انہوں نے کوئی نشہ وشا کیا ہوگا۔ بنٹی نے ماحول کو مزید سنگین بنانے کی کوشش کی۔ تنور نے کھا جانے والی نظروں سے اپنے چھوٹے بھائی کو دیکھا جو اس کی کاربن کاپی ہی تھا، لیکن ان فضول کی حرکتوں میں اس سے بھی 2 ہاتھ آگے تھا۔ ہائے، ایسا نہیں ہو سکتا، میرا بچہ تو بہت شریف ہے، وہ یہ کام نہیں کر سکتا، شمسہ بیگم نے 2 ٹوک انداز میں کہا۔ تب تک دادا جان گاؤں کے ڈاکٹر کو بھی کال کر چکے تھے۔ تھوڑی ہی دیر میں ڈاکٹر وہاں پہنچے جو پی ایچ ڈی فیل تھی، لیکن چودھری نے اسے ڈسپنسری میں رکھا ہوا تھا کیونکہ وہ چھوٹے موٹے کام کر لیتی تھی، جیسے انجیکشن وغیرہ لگوانا ہو یا پھر کسی کو بخار کی دوائی وغیرہ دینی ہو۔ نور تو چاہے کتنی بھی بیمار کیوں نہ ہو لیکن مر کر بھی اس ڈاکٹر کے پاس نہیں جاتی تھی۔ جیسے ہی ڈاکٹر نے دادا جان کو یہ بات کہی کہ یہ نشہ آور دوا کھانے کی وجہ سے ہوش و حواس سے بیگانہ ہو گیا ہے، صبح تک یہ ہوش میں آ جائے گا، تو دادا جان کا دماغ تو ایک دم ہی گھوم گیا۔ ان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ عالم شاہ کو اٹھا کر کھڑکی سے باہر پھینک دے۔ بنٹی بھی ماحول کو مزید سنگین بنانے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ اس وقت چوپڑی مار کر تائی جان کے پاس ہی بیٹھا ہوا تھا، کبھی اپنے چھوٹے موٹے ہاتھوں سے ان کے آنسو صاف کرتا اور کبھی ماحول کی سنگینی میں اضافہ کرتے ہوئے بولتا، تائی جان، آپ میری بات پر یقین نہیں کریں گی، لیکن میں نے کئی بار ان کے دوستوں کو بھی بوتلیں اٹھائے ہوئے گھومتے ہوئے دیکھا ہے۔ آپ خود ہی سوچیں نا، جس کے دوست اتنے لوفر ہو سکتے ہیں وہ خود بھی تو ان کاموں میں پڑ سکتا ہے نا۔ اور یہ بھی تو دیکھیں نا کہ لالا نے اپنی پوری زندگی لندن میں گزاری ہے۔ شمسہ بیگم کو اب اس کی ساری باتیں سچی لگ رہی تھیں۔ تو دوسری طرف جیسے ہی ڈاکٹر صاحبہ کمرے سے باہر نکلی تو نور تیزی سے بھاگتی ہوئی ان کے پاس گئی۔ اس نے اپنے دوپٹے کے نیچے سے 5-5 ہزار کے 3 نوٹ نکالے اور ڈاکٹر صاحبہ کے ہاتھوں میں رکھتے ہوئے کہا، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ کا یہ احسان میں کبھی بھی نہیں بھولوں گی، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو ایک چھوٹی سی ہدایت بھی کرتی چلوں کہ اب آپ سنبھل کر رہیے گا اور اپنے آپ کو میرے کزن سے بچا کے رکھیے گا، کیونکہ میرا کزن بہت ہی کوئی عجیب و غریب شے ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میری وجہ سے آپ مشکل میں پھنس جائیں۔ ڈاکٹر جویریہ کو تو کوئی پرواہ ہی نہیں تھی، وہ 15,000 لے کر خوشی خوشی وہاں سے نکل گئی۔ سحری تک کوئی بھی چین سے سو نہیں پایا۔ ڈاکٹر نے عالم شاہ کو ایک انجیکشن لگایا تھا جس کی وجہ سے وہ جلدی ہوش میں آ گیا تھا۔ ادھر اس کی آنکھیں کھلی اور ادھر سب لوگ ایک ساتھ اس پر حملہ آور ہو گئے۔ عالم کی نظریں صرف اور صرف ایک چہرے کو تلاش کر رہی تھی جو وہاں پر موجود نہیں تھا۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہاں پر کیا ہو رہا ہے۔ پھر جب دادا چند گرجدار آواز مجھ سے پوچھنے لگے، کیا تم میں ذرا بھی شرم ہے یا نہیں؟ رمضان کے مہینے میں بھی نشے کرتے پھر رہے ہو؟ اور مجھے بتاؤ کہ وہ ساری بوتلیں تم نے کہاں پر چھپا کر رکھی ہوئی ہیں؟ میں ان بوتلوں کو آگ لگاتا ہوں۔ غضب خدا کا، تم اس گاؤں کے سردار ہو اور حویلی کے بڑے بیٹے ہو، تمہیں تو دوسروں کے لیے رول ماڈل ہونا چاہیے،
لیکن ادھر سردار کی اپنی ہی چادر میں سوراخ ہے، باقیوں کو کوئی کیا ہی کہے۔ دادا جان پہلے پلیز میری بات سن لیں اور مجھے بتائیں کہ آپ کس نشے کی بات کر رہے ہیں۔ مجھے اس عورت نے جوس پلایا تھا، اس نے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے نور کی طرف انگلی سے اشارہ کرتے ہوئے کہا، اور ادھر ہی نور کو احساس ہو گیا کہ وہ غلط ٹائم پر اس کے کمرے میں داخل ہو گئی ہے، لیکن چونکہ ڈاکٹر نے اس کے نشے کی تصدیق کر لی تھی اسی وجہ سے وہ سینہ تان کر دو ٹوک انداز میں بولی، دادا جان دیکھیں، خود کو بچانے کے لیے آپ مجھ پر الزام لگا رہے ہیں۔ آپ جانتے بھی ہیں کہ مجھے ان کا کام کرنے کا کوئی شوق نہیں ہے، ان کے لیے جوس بنانا تو بہت دور کی بات ہے۔ یہ کہہ کر اس نے اپنا سر جھٹک دیا اور فیروز کے پہلو میں جا کر کھڑی ہو گئی۔ جیسے اس نے فیروز کے کاندھے پر ہاتھ رکھا وہ درد سے بلبلا اٹھا اور پھر بیچاری سی شکل بناتے ہوئے بولا، تایا جان نے بہت زور کی ماری ہے، ہاتھ مت لگاؤ، پورا جسم دکھ رہا ہے۔ دراصل اسی موبائل ٹیون کی وجہ سے ہی اسے اچھی خاصی مار پڑی تھی۔ نور مسکراہٹ دباتے ہوئے سر جھکا کر کھڑی ہو گئی تھی اور عالم شاہ کو صفائیاں پیش کرتا ہوا دیکھ رہی تھی۔ پہلے تو عالم نے نارمل سے انداز میں سب سے لوگوں سے بات کرنے کی کوشش کی، لیکن جب کسی نے بھی اس کی کوئی بات نہیں سنی تو وہ حلق کے بل دہڑتے ہوئے بولا، بس بہت ہو گیا، جب میں کہہ رہا ہوں کہ میں نے نشہ نہیں کیا تو آپ لوگ کیوں میرے پیچھے پڑ گئے ہیں؟ میں جھوٹ نہیں بولتا اور یہ بات آپ سب لوگ ہی جانتے ہیں، اور اماں کم از کم آپ کو تو مجھ پر یقین ہونا چاہیے۔ اس بیوقوف عورت نے مجھے جوس پلایا تھا، میں نہیں جانتا اس عورت نے اس میں کیا ملایا ہوا تھا۔ یہ سننے کی دیر تھی کہ نور نے فوراً سے اپنی آنکھیں آنسوؤں سے بھر لیں اور دھاڑیں مار مار کر رونے لگی۔ آخر میں سب لوگوں کو میں ہی کیوں ملتی ہوں؟ سب لوگ مجھ پر ہی کیوں الزام لگاتے ہیں؟ دادا جان نے اسے دیکھا تو اس کا دل بھر آیا۔ میری بچی، انہوں نے فوراً ہی اسے اپنے سینے سے لگا لیا اور انگلی اٹھا کر عالم شاہ کو دھمکی دیتے ہوئے کہا کہ تمہاری یہ غلطی پہلی اور آخری سمجھ کر ہم معاف کر رہے ہیں۔ دوبارہ اگر تم نے ایسی کوئی غلطی کرنے کی جرت بھی کی یا پھر اس بارے میں سوچا بھی تو تمہیں اپنی جائیداد سے بے دخل کر دوں گا۔ آپ وہ ساری جائیداد پہلے ہی میرے نام کر چکے ہیں دادا جان، عالم نے ان کے علم میں اضافہ کرتے ہوئے کہا۔ تب وہ بے چینی سے پہلو بدل کر رہ گئے تھے۔ جذبات میں آ کر انہوں نے واقعی میں ساری زمینیں اور حویلیاں عالم شاہ کے نام کر دی تھی۔ دراصل اس کے سردار بننے پر دادا جان نے یہ سب کچھ اسے تحفے میں دیا تھا اور اب یہی تحفہ طاق بن کر ان کے گلے میں لٹکنے لگا تھا۔ بہت لوگ آہستہ آہستہ اس کے کمرے سے نکلنے لگے تھے۔ شمسہ بیگم کے بار بار اپنے بیٹے کے ماتھے کو چوم رہی تھی۔ وہ خدا کا لاکھ لاکھ شکر ادا کر رہی تھی کہ عالم شاہ ہوش میں آ گیا تھا۔ نور بھی وہاں سے کھسکنے ہی لگی تھی کہ عالم نے اعلان کر دیا، مجھے نور سے ایک ضروری بات کرنی ہے، اس کے علاوہ آپ سب لوگ یہاں سے جا سکتے ہیں۔ نور نے مدد طلب نظروں سے دادا کو دیکھا، لیکن وہ کاندھے اچکاتے ہوئے وہاں سے چلے گئے تھے۔ نور کی امی اسے مشکوک نظروں سے دیکھ رہی تھی اور مریم تو وہاں پر موجود ہی نہیں تھی۔ بنٹی بھی موقع تلاش کر رہا تھا کہ کسی طرح سے اپنی بہن سے بات کر کے سودا کر سکے، کیونکہ اس نے اپنی بہن کو ڈاکٹر صاحبہ سے باتیں کرتے ہوئے سن لیا تھا اور وہ نور سے اپنے پیسے نکلوانا چاہتا تھا۔ آنے والے وقت سے مکمل طور پر بے نیاز ہو کر وہ اسی کے کمرے میں ٹھہر گئی۔ اس کا وجود کسی سوکھے پتے کی طرح لرز رہا تھا۔ وہ دھان پان سی لڑکی کبھی کبھار عالم شاہ کو مکمل طور پر گھما کر رکھ دیتی تھی۔ آج تک کوئی بھی عالم شاہ کو بیوقوف بنانے میں کامیاب نہیں ہو سکا، لیکن وہ لڑکی اس طرح سے کھیل کھیلتی تھی کہ عالم تو خود حیران رہ جاتا تھا۔ عالم نے آگے بڑھ کر سب سے پہلے کمرے کا دروازہ لاک کیا تھا۔ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ دروازہ کھولیں ورنہ میں دادا جان کو بتا دوں گی کہ آپ مجھے ہراساں کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ نور نے ڈرتے ڈرتے اسے دھمکی دینے کی کوشش کی۔ کیا تمہیں لگتا ہے کہ دادا جان تمہاری بات پر یقین کریں گے؟ وہ اسے اپنی نظروں کے حصار میں لیتے ہوئے بولا۔ گوری رنگت، بڑی بڑی کالی رنگ کی آنکھیں، تیکھی ناک اور پتلے پتلے ہونٹ، وہ لڑکی بلا شبہ حسن کا مجسمہ تھی اور پہلی ہی نظر میں کسی کو بھی اپنا دیوانہ کر لینے کی صلاحیت رکھتی تھی۔ لیکن فی الحال عالم شاہ کو اس پر پیار نہیں بلکہ بے حد غصہ آ رہا تھا۔ آپ جلدی بولیں، آپ کو کیا کہنا ہے؟ سحری کا وقت ہو رہا ہے، مجھے جا کر سحری کرنی ہے۔ آپ نے تو روزہ رکھنا نہیں ہے،
لیکن مجھے آپ کی وجہ سے اپنا روزہ خراب نہیں کرنا۔ نور نے اپنے لہجے کو ہموار کرنے کی کوشش کی۔ ٹھیک ہے، بات کر رہا ہوں، تم اتنی گھبرا کیوں رہی ہو اور مجھ سے دور کیوں بھاگ رہی ہو؟ میرے قریب آ کر بیٹھو۔ عالم کے عجیب سے لہجے میں بات کرنے پر وہ آنکھیں پھیلا کر اس کے چہرے کو گھورنے لگی تھی۔ اس نے بے ساختہ خوف سے تھوک نکلا۔ اس کے گلے میں گلٹی کو بنتا ہوا دیکھ کر عالم کے لبوں پر ایک جاندار سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ وہ لڑکی اس سے حد سے زیادہ ڈرتی تھی اور اس کی قربت میں بے چین ہو جاتی تھی، لیکن اس کے باوجود بھی اپنی حرکتوں سے باز نہیں آتی تھی، اور یہی بات عالم کو بھی زہر لگتی تھی۔ وہ چاہتا تھا کہ نور سدھر جائے، لیکن نور کا فی الحال ایسا کوئی موڈ نہیں تھا۔ کل تم دادا جان کے سامنے دو ٹوک انداز میں اس بات کا اعتراف کرو گی کہ تم نے میرے جوس میں نیند کی گولیاں ملائی تھیں اور انہی وجہ سے بتاؤ گی، لیکن انہیں بتانے سے پہلے تم مجھے وجہ بتاؤ گی کہ تم نے ایسا کیوں کیا تھا۔ عالم شاہ اس کا بازو پکڑ کر اسے ایک جھٹکے سے اپنی جانب کھینچ چکا تھا۔ نور اس افتاد کے لیے واقعی میں ذہنی طور پر تیار نہیں تھی۔ اس کا دل تو 120 کی سپیڈ سے بھاگ رہا تھا۔ اس نے بے ساختہ اپنے دونوں ہاتھ عالم کے سینے پر جمائے۔ اس نے اپنے اور اس ظالم شخص کے درمیان فاصلہ بنانے کی کوشش کی تھی، لیکن عالم کی گرفت بہت مضبوط تھی۔ وہ زور سے اسے اپنے اندر بھینچ چکا تھا۔ نور کی دھڑکنیں عالم کے مضبوط سینے کے ساتھ ٹچ ہو رہی تھی۔ اس کے لیے اپنے قدموں پر کھڑا رہنا مشکل ہو گیا تھا۔ کمرے میں اے سی چل رہا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی اس کے ماتھے پر پسینے کے قطرے چمک رہے تھے، اور دوسری طرف عالم بھی اس کے جسم کی نرمی کو محسوس کرتے ہوئے مسرور سا ہونے لگا تھا۔ وہ لڑکی، اس کا نازک سا جسم عالم کو پاگل کر دیتا تھا۔ جب بھی وہ اس کے نزدیک ہوتی تھی تو عالم کی حالت غیر ہونے لگتی تھی۔ اس کے لیے اپنے اوپر کنٹرول کرنا مشکل ہو جاتا تھا۔ وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ ایک طرف وہ نور کی حرکتوں کی وجہ سے تنگ ہے اور دوسری طرف وہ اس کی قربت کے لیے بھی مچلتا ہے۔ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ ابھی بھی وہ نور کے ساتھ چپکا کھڑا تھا۔ نور نے تنگ آ کر ساری جدوجہد چھوڑ دی تھی اور اس کے قریب ہی کھڑی ہو کر سہمے ہوئے انداز میں کہنے لگی، میں نے واقعی میں نیند کی گولیاں نہیں ملائی ہیں مسٹر شاہ۔ عالم اب کی بار اس کی کمر پر اپنی گرفت مضبوط کی تھی۔ نور کو لگ رہا تھا اس کی کمر ٹوٹ جائے گی۔ تکلیف کے مارے اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ آپ ایک بہت ہی برے اور بے شرم انسان ہیں۔ میں نے تو ابھی کچھ کیا ہی نہیں۔ وہ اس کے کانوں میں جھکتا ہوا خمار بھرے لہجے میں کہتا اسے واقعی میں تڑپنے پر مجبور کر گیا تھا۔ نور کے لبوں سے نکلنے والی سسکیاں ایک بار پھر عالم کو بے قابو کرنے لگی تھی۔ مجھے صاف صاف اور جلدی جلدی بتاؤ، اگر تم چاہتی ہو کہ میں تمہیں سحری کا وقت ختم ہونے سے پہلے آزاد کر دوں تو مجھے بتاؤ۔ عالم نے ایک نظر گھڑی پر ڈالی۔ یہ دیکھ کر وہ پرسکون ہو گیا، کیونکہ ابھی تک سحری کا ٹائم شروع ہی نہیں ہوا تھا۔ حویلی والے کچھ زیادہ ہی جذباتی تھے، اسی وجہ سے ہی ساری رات وہ اس کے کمرے میں بیٹھے رہے۔ ابھی حویلی کی ساری عورتیں کچن میں کھڑی سحری کی تیاری کر رہی تھیں، اور ادھر نور عالم شاہ کے شکنجے میں بری طرح پھنسی ہوئی تھی۔ یعنی تم اس طرح نہیں بتاؤ گے؟ یہ کہہ کر عالم نے اپنا چہرہ اس کے بالوں میں چھپایا۔ عالم کے ہونٹ نور کی گردن کے ساتھ چھو رہے تھے۔ کہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں لالا؟ وہ بری طرح سے گڑبڑا گئی تھی۔ پلیز مجھ سے دور ہو جائیں، کہ یہ بہت ہی غلط بات ہے، آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ نور کی باتیں اور اس کی پھولی ہوئی سانسیں عالم کو اس سے دور ہٹانے کے بجائے اسے مزید نور کے قریب جانے پر مجبور کر رہی تھی۔ مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ مجھے کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں۔ میں اپنی حدود کو بہت اچھے طریقے سے پہچانتا ہوں۔ اس کے بالوں کو سمیٹتا ہوا ایک سائڈ پر رکھتے ہوئے بولا، مجھے صاف صاف اور جلدی جلدی بتاؤ کہ تم نے یہ سب کچھ کیوں کیا۔ اب اس کا لہجہ ہر طرح کے جذبے سے پاک تھا۔ نور نے ہمت کی، ہم لوگوں کا باہر آئس کریم کھانے کا پلان تھا۔ یہ کہہ کر وہ پل بھر کے لیے رکی تھی۔ آپ لاؤنج سے ہٹ ہی نہیں رہے تھے اور ہمیں ہر حال میں باہر جانا تھا، اسی وجہ سے مجبوری بن گئی تھی۔ اگر مجبوری نہ ہوتی تو قسم خدا کی کبھی بھی یہ کام نہ کرتی۔ یہ کہہ کر وہ خاموشی سے اپنا سر جھکا کر کھڑی ہو گئی۔ اس کی کمر پر موجود عالم کی گرفت بھی نرم پڑ گئی تھی۔
جیسے ہی عالم نے اسے آزاد کیا وہ دروازے کی طرف بھاگی، لیکن عالم اس کی کوشش کو ناکام بناتا ہوا اسے ایک بار پھر سے اپنے نزدیک کر چکا تھا۔ اس بار عالم کا ہاتھ اس کے پیٹ پر موجود تھا۔ ایک تو وہ لڑکی پر پورا حق رکھتا تھا، لیکن چاہ کر بھی اسے بتا نہیں پا رہا تھا کیونکہ ابھی تک دادا جان کی طرف سے اسے اجازت نہیں ملی تھی۔ دوسرا مسئلہ یہ بھی تھا کہ وہ صرف اور صرف 3 سال کی تھی جب اس کا عالم کے ساتھ نکاح ہوا تھا۔ دادا جان کا خیال تھا کہ وہ اس کا نکاح دوبارہ پڑھائیں گے اور اس بار ان دونوں کی مکمل رضامندی سے یہ سب کچھ ہوگا، کیونکہ پہلے جب نکاح ہوا تھا تب نور بہت چھوٹی تھی، اسے کسی چیز کا آئیڈیا نہیں تھا اور ابھی بھی وہ اپنے اور عالم کے نکاح سے واقف نہیں تھی۔ اسی وجہ سے وہ اسے لالا کہہ کر پکارتی تھی اور اس کی عادتوں پر بہت زیادہ چڑھتی تھی۔ دوسری طرف جب وہ عالم کو لالا کہتی تھی تو عالم کا دماغ غصے سے گھوم جاتا تھا۔ اس کا بس نہیں چلتا تھا کہ اس محترمہ کا منہ اس وقت تک بند کر دے جب تک ان دونوں کی رخصتی نہیں ہو جاتی، تاکہ وہ اس کے اور اپنے رشتے کو پہچان کر کم از کم یہ لالا والا راگ اپنا تو چھوڑ دے۔ ابھی نور پھر سے اس کے ساتھ لگ کر کھڑی تھی۔ عالم کے ہاتھ نور کے پیٹ پر حرکت کر رہے تھے۔ تمہاری یہ پہلی اور آخری غلطی سمجھ کر معاف کر رہا ہوں، دوبارہ مجھے غلطی کا موقع نہ دینا۔ یہ کہہ کر اس نے نور کو آزاد کیا تو وہ اس بار پہلے سے بھی زیادہ سپیڈ سے کمرے سے باہر نکل گئی، لیکن سامنے سے آنے والے فیروز کے ساتھ بری طرح سے ٹکرا گئی۔ ہائے اللہ، میری ناک توڑ دی تم نے! یہ سینہ ہے یا بلڈوزر؟ اور دیکھ کر نہیں چل سکتے کیا؟ اگر تمہیں اپنی آنکھیں استعمال کرنی نہیں آتی تو ان کو جا کر ڈونیٹ کیوں نہیں کر دیتے ہو؟ نور نان اسٹاپ شروع ہو گئی تھی۔ فیروز کا منہ پہلے تو حیرت سے کھلا کا کھلا رہ گیا، پھر وہ گاؤں کی عورتوں کی طرح ہاتھ نچاتے ہوئے بولا، او بی بی، غلطی میری نہیں بلکہ تمہاری ہے۔ تم ہوا کے گھوڑے پر سوار بھاگی چلی آ رہی تھی۔ وہ اسے سخت سست سناتا ہوا پھر سے سیڑھیاں اترتا ہوا نیچے چلا گیا۔ نور کا دل ابھی تک بے ترتیب تھا۔ نیچے آ کر سحری کر لو، عالم شاہ سے حکم سناتا ہوا اس کے قریب سے گزر گیا۔ اس کے پرفیوم کی خوشبو کو محسوس کرتی ہوئی پھر سے بے چین ہو گئی تھی۔ یا اللہ، ابھی تھوڑی دیر پہلے کیا ہوا ہے؟ مجھے تو ابھی تک یقین نہیں آ رہا۔ اس نے بے ساختہ اپنے گالوں کو تھپکا۔ کیا مجھے اس بارے میں گھر میں کسی کو بتانا چاہیے؟ امی کو جا کر لازمی بتاؤں گی کہ انہوں نے میرے ساتھ بیڈ ٹچ کیا ہے، کہ اگر یہ بات میں نے اپنے دل میں دبا کر رکھی تو کل کو تو یہ کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ مجھے ہر حال میں اپنی عزت کو بچانا ہوگا۔ اگر یہ سردار ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ یہ کچھ بھی کریں گے۔ اس کی آنکھیں مارے غم سے پھر سے جلنے لگی تھی، لیکن اسے اپنی ماں کو یہ بات بتانی تھوڑی سی مشکل لگ رہی تھی۔ صبح فجر کی نماز کے فوراً بعد ہی وہ آمنہ بیگم کے کمرے میں آ گئی۔ آمنہ بیگم بھی سلام پھیر کر بیٹھی دعا ہی مانگ رہی تھی۔ اپنی بیٹی کو صبح صبح وہاں پر دیکھ کر حیران رہ گئی۔ امی جان، مجھے آپ سے بات کرنی ہے، نور نے بمشکل ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں کہا اور ان کے قریب گرنے والے انداز میں بیٹھ گئی۔ آمنہ بیگم کو شدت سے کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا۔ جیسے ہی انہوں نے پیار سے اپنی بیٹی کے گالوں پر ہاتھ رکھا تو وہ ان سے لپٹ کر دھاڑے مار مار کر رونے لگی۔ یوں لگ رہا تھا جیسے کوئی بہت بڑا مسئلہ ہو گیا ہو۔ آمنہ بیگم کے تو ہاتھ پاؤں پھول گئے، اپنی بیٹی کو سنبھالنا ان کے لیے مشکل ہو گیا تھا۔ دوسری طرف انہیں یہ بھی ٹینشن تھی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کی بیٹی کی آواز کمرے سے باہر نکل جائے۔ فوراً سے جا کر انہوں نے کمرے کا دروازہ اندر سے لاک کیا اور پانی کا گلاس اٹھا کر نور کی طرف بڑھایا۔ کیا ہو گیا تمہیں؟ کیوں رو رہی ہو؟ مجھے سب بتاؤ۔ انہوں نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیتے ہوئے جذباتی لہجے میں سوال کیا۔ امی جان، میں گندی بن گئی ہوں، اب میں اچھی بچی نہیں رہی ہوں۔ یہ کہہ کر وہ پھر سے رونے لگی۔ ارے میری جان، مجھے بتاؤ تو صحیح کہ ہوا کیا ہے؟ اماں جان، وہ کل عالم لالا نے مجھے بیڈ ٹچ کیا تھا۔ پہلے انہوں نے میری کمر پر ہاتھ رکھا تھا، پھر انہوں نے میرے پیٹ پر بھی ہاتھ لگایا تھا۔ امی، وہ بہت ہی بے شرم ہے، وہ میرے ساتھ ایسا کیسے؟ اس سے پہلے وہ مزید کچھ کہتی، آمنہ بیگم نے اپنا ہاتھ اس کے لبوں پر مضبوطی سے جما کر اس کی آواز کا گلا گھونٹ دیا تھا اور اپنا سر دونوں ہاتھوں میں گرا دیا۔ انہوں نے اپنے سسر صاحب کو بارہا کہا تھا کہ اب وہ دونوں سمجھدار ہو گئے ہیں،
بہتر یہی ہے کہ نور کو اس نکاح کی حقیقت کے بارے میں بتا دیا جائے۔ لیکن داتا جان کا بھی کوئی خاص موڈ نہیں بن رہا تھا۔ ان کو لگتا تھا ان کی پوتی اس رشتے کے بارے میں جان کر ہی منہ پھاڑ کر انکار کر دے گی۔ وہ چاہتے تھے کہ پہلے نور اور عالم کے درمیان انڈرسٹینڈنگ کریٹ ہو جائے اور وہ ایک دوسرے کو سمجھنے لگیں، لیکن ان کا یہ خواب بھی ادھورا ہی رہ گیا تھا۔ انڈرسٹینڈنگ تو دور کی بات تھی، وہ دونوں غصے کے وقت ایک دوسرے کی شکل دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے تھے۔ اماں جان، آپ مجھے کیوں چپ کروا رہی ہیں؟ اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ میں روایتی عورتوں کی طرح منہ بند رکھوں گی اور یہ ظلم سہتی رہوں گی تو یہ آپ کی غلط فہمی ہے۔ بے وقوف عورت، خاموش ہو جاؤ، کیا فضول بولے جا رہی ہو؟ اس نے کوئی ظلم نہیں کیا، وہ تمہارا شوہر ہے۔ ہائے، وہ میرا کیا ہے؟ نور نے بے چینی سے سوال کیا اور اپنی ماں کا بازو پکڑ کر زور زور سے جھنجھوڑا۔ بے وقوف عورت، مجھے کیوں جھنجھوڑ رہی ہو؟ آمنہ بیگم تکلیف سے کرراتے ہوئے بولی تو نور نے فوراً سے ان کا بازو چھوڑ دیا۔ اماں، آپ نے ابھی کیا کہا؟ وہ میرا کیا ہے؟ نور کو اپنی آواز کسی گہری کھائی سے آتی ہوئی معلوم ہو رہی تھی۔ وہ شدت سے دعا کر رہی تھی کہ وہ بہری ہو جائے یا پھر تھوڑی دیر پہلے اس نے جو سنا وہ جھوٹ ثابت ہو جائے، لیکن اس وقت اس کی دونوں دعائیں پوری نہیں ہو سکتی تھیں۔ نہ تو وہ بہری ہوئی تھی اور نہ ہی اس کی اماں جان نے اپنی بات چینج کی تھی۔ میں نے کہا کہ وہ تمہارا شوہر ہے۔ جب تم 3 سال کی تھیں تب تمہارا اس سے نکاح ہو گیا تھا۔ ہائے میرے اللہ، میں مر گئی، یہ کہہ کر نور نے باقاعدہ طور پر اپنا سینہ پیٹنا شروع کر دیا تھا۔ فضول باتیں مت کرو اور یہ حرکتیں بند کرو، بہت ہی فضول حرکتیں ہیں یہ، تم سوچ بھی نہیں سکتی کہ کتنا گناہ ملتا ہے۔ آمنہ بیگم نے اس کے دونوں ہاتھ پکڑ کر نیچے کی طرف گرا دیے۔ اور مجھے بتاؤ، اس میں آخر مسئلہ ہی کیا ہے؟ عالم جیسا انسان تو چراغ ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملے گا۔ اماں جان، آپ کو کیوں لگتا ہے کہ ٹیکنالوجی کے زمانے میں میں لیلا بن کر چراغ اٹھا کر اپنے مجنوں کو جنگلوں میں ڈھونڈتی پھروں گی؟ نہ تو میرا دماغ خراب ہے، نہ ہی میں اس قدر بے وقوف ہوں۔ میں تو بلب کی روشنی میں اپنی مرضی کے بندے کو پسند کر کے اس سے شادی کروں گی۔ مجھے یہ چراغ والا سو کالڈ عالم شاہ نہیں چاہیے۔ آمنہ بیگم نے اگلے ہی پل زور سے اس کی کمر پر دھموکا جڑا تو وہ درد سے کرراہ کر رہ گئی۔ آپ مجھے کیوں مار رہی ہیں؟ میرا کیا قصور ہے اس میں؟ ایک تو آپ نے میرے سر پر اتنا بڑا بم گرا دیا اور اب میری حوصلہ افزائی کرنے کے بجائے آپ مجھے ہی مارتی چلی جا رہی ہیں۔ بتا رہی ہوں میں آپ کو، میں اس ظالم انسان سے شادی نہیں کروں گی، اس نے تو میرا کچومر بنا دینا ہے۔ آپ خود ہی سوچیں، مجھ میں اور اس میں کتنا بڑا فرق ہے۔ میں گلاب کا پھول ہوں اور وہ کیکٹس ہے۔ میں چاکلیٹ ہوں، وہ کلونجی ہے، اور تو اور میں پرنسس ہوں، جبکہ وہ سکوٹا جن ہے۔ اماں جان، قسم سے ذرا سا غور کریں تو آپ کو خود ہی سب کچھ صاف صاف نظر آنے لگے گا۔ مجھے کسی بھی چیز پر غور کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ فیصلہ میری مرضی کے مطابق ہی ہوا تھا اور میں آج بھی اپنے فیصلے پر مطمئن ہوں۔ ارے اس سے شادی کرنے کے لیے گاؤں کا کیا، خاندان کی ساری لڑکیاں مری چلی جا رہی ہیں۔ اماں تو پھر آپ ان کو ہی کیوں نہیں مرنے دیتی؟ مجھے کیوں بن موت کے مار رہی ہیں آپ؟ اب وہ باقاعدہ طور پر رونے والی ہو گئی تھی۔ دادی جان، جو کہ آمنہ بیگم سے بات کرنے کے غرض سے کمرے میں آئی تھی، اپنی پوتی کو جڑی ہوئی حالت میں آنسو بہاتا ہوا دیکھ کر اپنا سینہ تھام کر رہ گئی۔ ارے میری بچی، کیا ہوا تمہیں؟ دادی جان، ظلم ہوا ہے میرے ساتھ، ایک ایسے انسان کے ساتھ باندھا گیا ہے مجھے جو میری خوشیوں کا قاتل ہے۔ مجھ سے اس کی ملازمہ بننا نہیں ہوتا۔ یہ کہہ کر وہ غصے سے پاؤں پٹکتی ہوئی کمرے سے باہر نکل گئی۔ وہ اور عالم واقعی میں اپوزٹ پول تھے۔ عالم حد سے زیادہ ڈسپلن والا بندہ تھا، اصولوں والا شخص تھا، لیکن اس کے مقابلے میں نور صاحبہ حد سے زیادہ لاپرواہ تھی۔ نہ تو اس کے اصول تھے اور نہ ہی اسے ڈسپلن کا پتہ تھا۔ اگر کبھی غلطی سے کوئی اس کے کمرے میں قدم رکھ دیتا تو یوں لگتا ہے کہ جیسے وہ کباڑ خانے میں آ گیا ہو، جبکہ دوسری طرف عالم شاہ کو ہر چیز ترتیب سے رکھنے کی عادت تھی۔ وہ کسی بھی چیز کو یا کسی بھی شخص کو اپنی چیزیں چھیڑنے کی اجازت نہیں دیتا تھا
اور نہ ہی کسی کو اس کی اجازت کے بغیر اس کے کمرے میں داخل ہونے کی پرمیشن تھی۔ وہ صفائی کا بہت پابند تھا، جبکہ محترمہ کو سر صفائی کا ہوش ہی نہیں ہوتا تھا۔ تب آغا جان بھی تنگ آ کر کہہ دیتے تھے کہ کتا بھی اپنی جگہ صاف کر کے بیٹھتا ہے۔ تب وہ کمینگی بھرے انداز میں مسکراتے ہوئے کہتی، لیکن آغا جان میں تو بلی ہوں نا۔ وہ بے چینی سے پہلو بدل کر رہ جاتے تھے۔ ایک تو وہ لڑکی خاندان کی سب سے چھوٹی اور لاڈلی تھی، دوسرا حد سے زیادہ بے وقوف بھی تھی۔ اس کے جانے کے بعد دادی جان نے اپنی بہو کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا تو وہ تھکے ہوئے انداز میں بیڈ پر ہی بیٹھ گئی۔ میں نے آپ کو کہا تھا نا امی جان کہ ابا کو بولیں کہ وہ اس بے وقوف عورت کو نکاح کے بارے میں بتا دیں۔ اب اسے خود سے ہی پتہ چل گیا ہے۔ تھوڑی دیر پہلے آ کر اس نے مجھے جو کچھ کہا ہے میں آپ کو بتا نہیں سکتی۔ میرے کانوں سے تو ابھی تک دھواں نکل رہا ہے۔ دادی جان نے اپنے لب مضبوطی سے بھینچ لیے۔ انہیں ساری کہانی سمجھ آ چکی تھی۔ کل جب ان کے پوتے نے انہیں کمرے سے نکلنے کے لیے کہا تھا تب بھی انہیں تھوڑا تھوڑا شک ہونے لگا تھا، لیکن پھر اپنی سوچوں پر لا حول ولا قوت پڑھتے ہوئے وہ وہاں سے چلی گئی تھی۔ نور بیگم جس کا دم بری طرح سے گھٹ رہا تھا، اس کا ارادہ لان میں جا کر چہل قدمی کرنے کا تھا، لیکن باہر سے آتے ہوئے دشمن جاں کے ساتھ ٹکراتے بچی۔ رمضان کے مہینے میں بقول اس کے عالم شاہ کو آرام نہیں تھا۔ وہ روز جاگنگ پر جاتا تھا۔ ابھی بھی اس کا چہرہ پسینے سے تر تھا، لیکن اس کی سانسیں نارمل تھیں۔ نور کو دیکھ کر اس کی آنکھیں عجیب سے انداز میں چمکی تھیں، تو دوسری طرف نور کے پورے وجود میں سنسنی دوڑ گئی تھی۔ اس نے وہاں سے فرار ہونے کی کوشش کی تو عالم نے اس کا بازو پکڑ کر اسے فوراً سے سائڈ پر کھینچ لیا اور اسے دیوار کے ساتھ پن کر لیا۔ تو یقیناً تمہیں ہم دونوں کے رشتے کی حقیقت کے بارے میں اندازہ ہو گیا ہوگا۔ اس کے بالوں کی لٹ کو اپنی انگلی کے گرد گھماتے ہوئے خمار بھرے لہجے میں کہتا، اسے لرزنے پر مجبور کر گیا تھا۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ مجھے کسی چیز کے بارے میں کچھ بھی نہیں پتا۔ اس نے اپنے آپ کو مضبوط ظاہر کرنے کی کوشش کی تھی، حالانکہ اندر سے اس کی حالت ٹائٹ ہو گئی تھی۔ ارے میری جان، میں یہی تو آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ کو نہیں پتا تو پھر مجھے بتانے کا موقع دیں، میں آپ کو سب کچھ بتا دوں گا، ایک ایک چیز ایکسپلین کروں گا، وہ بھی بالکل سادہ اور آسان سے الفاظ میں۔ روزے کا خیال کرتے ہوئے ایک دم سے اس سے دور ہو گیا تھا، لیکن ابھی نہیں۔ اور ہاں، دوپٹہ لے کر گھوما کرو، ابھی تم چھوٹی بچی نہیں ہو جو بغیر دوپٹے کے بھاگتی پھرتی ہو۔ اگر تمہیں اپنے روزے کا خیال نہیں ہے تو کم از کم میرے روزے کا ہی خیال کر لو۔ کیوں میرا روزہ مکروہ کرنا چاہتی ہو تم؟ وہ اس کی ابھری ہوئی دھڑکنوں پر ایک سرسری سی نظر ڈالتے ہوئے اپنے کمرے میں چلا گیا تھا۔ اس کے جانے کے بعد محترمہ نے فوراً سے اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر اپنی دھڑکنوں کو چھپانے کی کوشش کی تھی، لیکن اب اس کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ اس کے بعد سے وہ بڑا سا دوپٹہ اپنے گرد مضبوطی سے لپیٹ کر گھوم رہی تھی۔ آمنہ بیگم نے باقاعدہ طور پر اپنا ماتھا پیٹا تھا، وہ اس لڑکی کا کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی۔ نور نے شام کے وقت دادا جان کے کمرے میں جا کر بھی واویلا مچایا تھا، لیکن دادا جان نے الٹا اسے ایموشنل بلیک میل کر دیا تھا کہ بیٹا، میں نے تو ہمیشہ تمہاری ہر بات مانی ہے اور تمہیں ہر کسی سے بڑھ کر سمجھا ہے۔ کیا یہ سب کچھ میں نے اس وجہ سے کیا تھا کہ تم آج مجھے پورے خاندان کے سامنے ذلیل کر سکو؟ تمہارے دادا نے خاندان والوں کے سامنے زبان دی تھی اور تمہارا نکاح عالم شاہ سے کروایا تھا۔ تمہارے دادا نے خاندان والوں کے سامنے زبان دی تھی اور تمہارا نکاح عالم شاہ سے کروایا تھا۔ اگر آج تم لوگوں کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے تو میں کسی سے بھی نظریں ملانے کے قابل نہیں رہوں گا، میں بری طرح سے ذلیل و رسوا ہو جاؤں گا۔ یہ باتیں واقعی میں اثر کر گئی تھیں۔ نور نے واقعی میں شرمندگی سے اپنا سر جھکا لیا تھا، لیکن دادا جان میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ میں بھی شادی نہیں کروں گی۔ میں اس وقت تک ہی شادی کروں گی جب میرا موڈ بنے گا، اور آپ اپنے اس پوتے کو بھی سمجھا لیجئے گا کہ مجھ سے 100 فٹ کے فاصلے پر رہے، اور اسے یہ بھی بتا دیجئے گا کہ اب مجھ سے بات کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، میں اپنی پوری توجہ اپنی پڑھائی پر مرکوز کرنا چاہتی ہوں۔ دادا جان نے حیرانگی سے اپنی پوتی کو دیکھا۔ پہلی بار انہوں نے اس کے منہ سے پڑھائی کا نام سنا تھا، ورنہ تو جہاں پر بھی پڑھائی کی بات ہوتی تھی وہاں سے محترمہ تو 9 2 11 ہو جاتی تھی، لیکن ابھی ایک دم سے شادی سے بچنے کے لیے اسے اپنی پڑھائی کی ٹینشن ہونے لگی تھی۔
آہستہ آہستہ اس کے اور عالم شاہ کے نکاح کی خبر پورے خاندان کے بچوں میں جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی تھی۔ نور کو سب سے زیادہ روسٹ کرنے والا کوئی اور نہیں بلکہ فیروز ہی تھا۔ وہ چھوٹی چھوٹی بات پر اس کو تنگ کرتا تھا۔ ارے نور، تمہیں تو کچرا ڈالنے کی طرح بکھرے ہوئے کمرے میں سونے کی عادت تھی، ایک صاف ستھرے کمرے میں تمہارا کیسے گزارا ہوگا؟ یار قسم سے مجھے تمہارے لیے واقعی میں افسوس ہو رہا ہے۔ جب نور یہ سنتی تھی تو اسے مارنے کے لیے بھاگتی تھی، لیکن وہ کمال پھرتی کا مظاہرہ کرتے ہوئے وہاں سے رفو چکر ہو جاتا تھا۔ دوسری طرف عالم، جو کہ پہلے ہر وقت نور پر غصہ کرتا رہتا تھا، ابھی اس کے رنگ ڈھنگ ہی بدل گئے تھے۔ جب بھی نور اس کے سامنے آتی تھی تو اسے اپنی نظروں کے حصار میں لے لیتا تھا۔ اس کی نگاہیں نور پر ہی جم جاتی تھیں اور اس وقت تک دیکھتا رہتا تھا جب تک کہ وہ اس کی نظروں سے اوجھل نہیں ہو جاتی تھی۔ ایک دن نور کچن میں کھڑی اپنے لیے جوس بنا رہی تھی۔ دوپٹہ اس کے کاندھے پر موجود تھا اور اس کے بال بھی بکھرے ہوئے تھے۔ آج اس کا روزہ نہیں تھا کیونکہ اسے ایک دم سے ہی پیریڈز ہو گئے تھے، اور اسے اس چیز کا بھی آئیڈیا نہیں تھا کہ اس کا ظالم شوہر گھر پر ہی موجود ہے۔ وہ سمجھ رہی تھی کہ عالم شاہ ڈیرے پر گیا ہوا ہے اور اس کے باقی کزنز بھی یونیورسٹی میں گئے ہوئے تھے کیونکہ ان کے مڈ ٹرم ایگزامز شروع ہو گئے تھے۔ اچانک ہی نور کو اپنے پیچھے کسی کی آہٹ محسوس ہوئی تو نور کا دل عجیب سے انداز میں دھڑکا۔ وہ قدموں کی چاپ سے ہی پہچان گئی تھی کہ آنے والا کون ہے۔ دوسری طرف نور کو ایک دم سے ساکت ہوتا ہوا دیکھ کر عالم کے لبوں پر ایک جاندار سی مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ اس لڑکی کی چھٹی حس بہت تیز ہے، اسی وجہ سے ہی اسے نور کے ساتھ شرارتیں کرتے ہوئے بہت مزہ آتا تھا۔ اگلے ہی پل عالم نے نور کے کاندھے پر اپنی ٹھوڑی رکھی اور اس کی کمر کے گرد اپنے بازو لپیٹ لیے۔ نور کی حالت ایسی تھی جیسے کاٹو تو بدن میں لہو نہیں۔ وہ بری طرح سے بے چین ہو گئی تھی اور کسی بن پانی کی مچھلی کی طرح اس کی گرفت میں پھڑ پھڑانے لگی تھی۔ عالم نے اپنی گرفت کو کمزور کرنے کے بجائے مزید سخت کر لیا تھا اور اب کی بار وہ درد سے تڑپ اٹھتی تھی۔ کیا کر رہے ہیں آپ؟ مجھے درد ہو رہا ہے، اس نے آہستہ سی آواز میں کراہتے ہوئے کہا۔ مجھے بھی درد ہوتا ہے جب تم مجھ سے دور بھاگتی ہو اور جب تم مجھے اگنور کرتی ہو۔ عالم نے دو بدو جواب دے کر اسے ایک دم سے خاموش کروا دیا تھا۔ کیونکہ مجھے آپ سے شادی نہیں کرنی ہے۔ شادی تو تمہیں مجھ سے ہی کرنی ہوگی، بلکہ تمہاری تو پہلے ہی سے شادی ہو چکی ہے۔ اس وقت تم صرف اور صرف 3 سال کی تھی۔ یہ کہہ کر وہ ایک بار پھر سے اس سے دور ہو گیا تھا۔ رمضان کی وجہ سے اس کا لحاظ کر جاتا تھا، ورنہ اس کا ارادہ تو نور کو کچا چبا جانے کا تھا۔ آج رات کے وقت میرے کمرے میں آنا، مجھے تم سے کچھ ضروری باتیں ڈسکس کرنی ہیں، اور خبردار جو تم نے ڈنڈی مارنے کی کوشش کی، ورنہ مجھ سے برا اور کوئی نہیں ہوگا۔ وہ انگلی اٹھا کر اسے دھمکی دیتا ہوا جتنی تیزی سے آیا تھا اتنی ہی تیزی سے وہاں سے چلا گیا تھا، جبکہ نور خدا کا لاکھ لاکھ شکر ادا کر رہی تھی کہ اس شخص نے نور سے جوس کی بابت نہیں پوچھا، ورنہ اس کے سامنے وہ مزید شرمندہ ہو جاتی۔ شام کے وقت بھی وہ لان میں چہل قدمی کر رہی تھی اور کھجوریں کھا رہی تھی کہ اچانک اس کی نظر قریبی دیوار سے ٹیک لگا کر کھڑے عالم شاہ پر پڑی، جو کہ اس وقت اطمینان سے اسے دیکھ رہا تھا۔ کبھی کبھار نور ڈر جاتی تھی کیونکہ وہ اچانک ہی سے وہاں پر آ جاتا تھا اور نور کو اندازہ بھی نہیں ہوتا تھا۔ تمہارے پیریڈز کب ختم ہو رہے ہیں؟ کھجور نور کے منہ سے اچھلتی ہوئی زمین پر گر گئی اور اس کا پورا منہ حیرت سے کھلا کا کھلا رہ گیا۔ جی میں سمجھی نہیں، میں نے تم سے کچھ پوچھا ہے؟ تمہارے پیریڈز کب ختم ہو رہے ہیں؟ کیونکہ میں تمہاری آئس کریم کھانے کی خواہش کو پورا کرنا چاہتا ہوں۔ وہ یہ کہتا وہ اس کی طرف بڑھنے لگا تو نور بے ساختہ 2 قدم پیچھے کی طرف ہٹی۔ میں نہیں چاہتا کہ پیریڈز میں آئس کریم کھا کر تمہاری طبیعت خراب ہو جائے۔ میں تمہیں صبح جوس پینے سے منع بھی نہیں کرنا چاہتا تھا، کیونکہ میں نے سنا ہے کہ ٹھنڈی چیزیں پینے سے لڑکیوں کے پیٹ میں درد ہونے لگتا ہے، اور میں تمہیں درد میں نہیں دیکھ سکتا۔ نور کا چہرہ شرم کے مارے لال ہو گیا، اس کے گال تپنے لگے اور کانوں کی لو بھی سرخ ہو گئی تھی۔ اس کا دل کر رہا تھا کہ زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے اور پھر اس کے سامنے سے غائب ہو جائے۔ یہ ساری خواہشیں اس کے دل میں ہی دب کر رہ گئیں، کیونکہ نہ تو وہ غائب ہو پا رہی تھی نہ ہی وہاں سے جا پا رہی تھی۔ آپ کو ایک دم سے کیا ہو گیا ہے؟ مجھے ایک دم سے ہم دونوں کے رشتے کا احساس ہو گیا ہے
اور مجھے اس چیز کا بھی پتہ چل گیا ہے کہ صرف یہی ایک طریقہ ہے جس سے میں تمہیں اپنا قابو میں کر سکتا ہوں۔ اسے کھینچتا وہ دوبارہ سے دیوار کے ساتھ لگا چکا تھا اور اس کی شہرک پر انگلی رکھتے ہوئے بولا، آج رات کا مطلب آج رات ہی ہوتا ہے۔ مجھے مایوس مت کرنا اور مجھے ناراض بھی مت کرنا، ورنہ تو بہت زیادہ پچھتاؤ گی۔ اس کی چھوٹی سی ناک کو کھینچتا ہوا وہ ایک بار پھر سے وہاں سے چلا گیا تھا۔ نور تو گرنے والے انداز میں زمین پر بیٹھ گئی تھی۔ اپنی دوستوں سے وہ بڑی بڑی باتیں کرتی تھی کہ اسے مائیکل مورون جیسا شوہر چاہیے۔ وہ خود بھی حد سے زیادہ رومانٹک تھی، لیکن ابھی اس دشمن جہاں کی قربت اور الفتوں پر اس کی حالت غیر ہونے لگی تھی۔ ایسا نہیں تھا کہ نور کو عالم شاہ کا اپنے قریب آنا برا لگتا تھا، وہ اس کی قربت کو انجوائے کرتی تھی اور اس سے اس کے دل کی حالت بھی چینج ہو جاتی تھی اور اس کا موڈ بھی خوشگوار ہو جاتا تھا۔ اسے صرف اور صرف یہ بات تنگ کر رہی تھی کہ عالم شاہ کو زبردستی اس کے سر پر مسلط کیا گیا ہے اور اس سے اس کی مرضی نہیں پوچھی گئی۔ بس اسی وجہ سے ہی وہ پیچھے ہٹ رہی تھی۔ اسے اس چیز کو اپنی انا کا مسئلہ بنا لیا تھا، نہیں جانتی تھی کہ اسے صرف اسی کا ہی نقصان ہوگا۔ رات کے وقت وہ عالم کے کمرے میں نہیں گئی تھی، بلکہ اپنا بستر سیٹ کرنے کے بعد اطمینان سے لیٹ گئی تھی۔ وہ گہری نیند میں ڈوبی ہوئی تھی جب اسے محسوس ہوا جیسے کسی نے اسے اپنے بازوؤں میں بھرا ہو۔ اس کی آنکھیں پٹ سے کھل گئیں۔ اس نے دیکھا تو عالم اس کے انتہائی نزدیک موجود تھا۔ عالم کی ٹانگیں اس کے اوپر تھیں اور اسے مکمل طور پر وہ اپنے شکنجے میں لیے ہوئے تھا۔ وہ سانس بھی نہیں لے پا رہی تھی۔ عالم نے اس کی گردن پر اپنے لب رکھے اور بھاری لہجے میں کہا، تم سانس لے سکتی ہو میری جان، تمہیں میں نے سانس لینے سے منع نہیں کیا۔ اس کا لہجہ شرارتی تھا۔ وہ فوراً سے ہی گہرے گہرے سانس لینے لگی۔ وہ اس کی اس حالت پر ایک بار پھر سے بے قابو ہونے لگا تھا۔ اب کی بار پر اس پر مکمل طور پر سایہ فگن ہو گیا تھا۔ پہلے وہ اس کی گردن میں اپنا منہ چھپانے لگا، پھر وہ اس کے کاندھے سے اس کی قمیض ڈھلکا کر وہاں پر چومنے لگا۔ اس دوران وہ بھی خود کو روک نہیں پا رہی تھی۔ کبھی وہ عالم کی شرٹ کو اپنی مٹھیوں میں جکڑ لیتی تو کبھی اس کے سینے پر زور زور سے ناخن مارنے لگتی تھی۔ جیسے ہی عالم کا ہاتھ نیچے کی طرف بڑھا تو وہ ایک جھٹکے سے اٹھ بیٹھی۔ اس نے بے ساختہ عالم کو پیچھے کی طرف دھکا دیا اور تیزی سے نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہا، نہیں، میں یہ سب کچھ آپ کے ساتھ نہیں کر سکتی ہوں۔ عالم پل بھر کے لیے حیران رہ گیا تھا۔ اسے شدت سے کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ میرے ساتھ کیا نہیں کر سکتی؟ یہی جو آپ میرے ساتھ کرنا چاہتے ہیں۔ میں آپ کو پسند نہیں کرتی ہوں۔ عالم کو پہلے لگتا تھا کہ وہ شرم کی وجہ سے اس کے قریب آنے سے گھبراتی ہے اور حیا کی وجہ سے وہ اس سے دور بھاگتی ہے، لیکن اب اس کے منہ سے یہ سننے کے بعد اس نے مضبوطی سے اپنی مٹھیاں بھینچ لی تھی۔ تم ہوش میں تو ہو؟ جانتی بھی ہو تم کیا کہہ رہی ہو؟ جی، میں اپنے پورے ہوش و حواس میں یہ بات کر رہی ہوں کہ میں آپ کے ساتھ نئی زندگی کی شروعات نہیں کر سکتی ہوں۔ آپ مجھے اچھے نہیں لگتے اور میں اس زبردستی کے رشتے کو چلا بھی نہیں سکتی ہوں۔ اس کا لہجہ دو ٹوک تھا۔ عالم کا چہرہ چٹانوں کی طرح سخت ہو گیا۔ تم اپنی زندگی کی بہت بڑی غلطی کر رہی ہو۔ وہ آگے بڑھ کر اس کی گردن پر اپنا ہاتھ رکھ کر اس کا ماتھا اپنے ماتھے کے ساتھ ٹکاتے ہوئے بولا، یہ غلطی نہیں ہے، بلکہ میں جو کر رہی ہوں اپنی مرضی سے کر رہی ہوں اور میں اس پر خوش ہوں۔ مجھے آپ کے وجود سے گھن محسوس ہوتی ہے اور میں کبھی بھی آپ جیسے انسان کو اپنے شوہر کے روپ میں نہیں دیکھنا چاہتی۔ میں نے آپ کو ہمیشہ ہی اپنا لالا سمجھا ہے۔ یہ سن کر عالم کی آنکھیں مارے ضبط کے لال ہو گئی تھیں۔ وہ اس عورت پر ہاتھ نہیں اٹھانا چاہتا تھا۔ تم جانتی بھی ہو کہ تم اس وقت اپنے شوہر سے بات کر رہی ہو؟ عالم نے بپھرے ہوئے لہجے میں کہا۔ کیسا شوہر؟ نور نے سینہ تان کر اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالیں۔ وہ شوہر جو اپنی طاقت کے زور پر مجھے اپنا بنانا چاہتا ہے، وہ شوہر جس نے مجھے گھر کی چار دیواری میں قید کر دیا۔ عالم شاہ، میں آپ کو پسند نہیں کرتی، نہ ہی آپ کی شخصیت کو اور نہ ہی آپ کی قربت کو۔
میرے لیے آپ صرف ایک بوجھ ہیں جسے میں اپنے گلے سے اتار دینا چاہتی ہوں۔ نور نہیں جانتی تھی کہ جانے انجانے میں وہ کتنا سخت الفاظ اپنے لبوں سے نکال چکی ہیں۔ تو سب سے پہلے تمہاری غلط فہمی دور کرتا ہوں اور پھر میں تمہیں اپنے اور تمہارے رشتے کے بارے میں بھی صاف صاف بتاتا ہوں۔ یہ کہہ کر عالم نے ایک جھٹکے سے اسے اپنے نزدیک کیا۔ اس کے ہونٹوں کو اپنی دسترس میں لے چکا تھا۔ اگلے ہی پل وہ اس کے ہونٹوں کو قطرہ قطرہ پینے لگا تھا۔ جب تک محترمہ کی حالت خراب نہ ہوئی تب تک عالم نے اسے آزاد نہیں کیا، اور پھر اسے ایک جھٹکے سے خود سے دور کرتے بولا، تم نے کہا تھا نا کہ تم مجھے پسند نہیں کرتی، تو سن لو نور بیگم، آج کے بعد میں تمہارے سائے سے بھی دور رہوں گا۔ میں عالم شاہ ہوں۔ عورتیں میری ایک جھلک کو ترستی ہیں اور تم نے میری محبت کی توہین کی ہے۔ اب میں اس وقت تک تمہارے اس کمرے میں قدم نہیں رکھوں گا اور نہ ہی تمہیں ہاتھ لگاؤں گا جب تک تم خود اپنی مرضی سے تڑپ کر مجھے نہیں پکارو گی۔ اور یاد رکھنا، وہ دن ضرور آئے گا جب تم اسی در پر معافی مانگنے آؤ گی، لیکن شاید تب تک میں بہت دور نکل چکا ہوں گا۔ یہ کہہ کر وہ تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا کمرے سے باہر نکل گیا تھا۔ وہ جو ابھی تک اس کے لمس کے حصار میں تھی، اس کی بات سن کر غصے سے اپنا سر جھٹکتے ہوئے بولی، میں آپ کو مرتے دم تک نہیں پکاروں گی، یہ میرا آپ سے وعدہ ہے۔ اس نے دو ٹوک انداز میں کہا، لیکن ایک طرف سے اس کا دل بھی بوجھل ہو گیا تھا۔ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ اسے کیا ہو گیا ہے۔ اگلی صبح جب وہ سو کر اٹھی تو اسے عالم کہیں بھی نظر نہیں آیا، ورنہ پچھلے کچھ دنوں سے جب بھی وہ اٹھتی تھی تو اسی کے انتظار میں لاؤنج میں بیٹھا ہوتا تھا اور اسے ایک نظر دیکھنے کے بعد ڈیرے پر جاتا تھا۔ وہ یہ بات اچھے طریقے سے جانتی تھی اور اسے اچھا بھی لگتا تھا، لیکن اپنی انا کی تسکین کو پہنچانے کے لیے رات اس نے وہ الفاظ ادا کر دیے تھے جو اسے نہیں کرنے چاہیے تھے۔ ابھی بھی اپنے آپ کو کمپوز کرتے ہوئے وہ ناشتے کی ٹیبل پر جا کر بیٹھی۔ فیروز مریم کے ساتھ نوک جھونک کر رہا تھا اور مریم اس کو بار بار ناگواری سے دیکھتی تھی۔ دیکھو فیروز کے بچے، میری تو ابھی شادی نہیں ہوئی، بچے کہاں سے آ گئے؟ فیروز نے پھر سے ایک ٹھنڈا جوک مارا۔ مریم نے زور سے اس کے پاؤں پر پاؤں مارا۔ دادی جان دیکھ رہی ہیں نا آپ اپنی پوتی کی حرکتیں؟ نور بھی اپنی توجہ ان کی طرف مرکوز کرنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن بار بار ناکام ہو رہی تھی۔ اس کا ذہن بھٹک کر عالم شاہ کی طرف جا رہا تھا۔ کہیں میں نے غلط تو نہیں کر دیا؟ نہیں، میں نے کچھ بھی غلط نہیں کیا۔ مجھے انہیں یہ بات باور کروا دینا چاہیے تھی کہ میں اس زبردستی کے رشتے کو نہیں مانتی، تاکہ انہیں پتہ چلے کہ میری اپنی بھی مرضی ہے۔ لیکن میری مرضی کیا ہے؟ اس سوال پر وہ اٹک گئی تھی۔ جواب میں اس کی نظروں کے سامنے عالم شاہ کا چہرہ گھوم رہا تھا۔ بلا شبہ وہ اس کے منہ پر اسے لالا کہہ کر پکارتی تھی، لیکن پیٹھ پیچھے اس کی سہیلیاں بھی اسے عالم کے نام سے چھیڑتی تھیں، اور اکثر ہی اسے کہتی تھی کہ جس دن تمہارا بھیا تمہارا سیاں بن گیا نا، اس دن تمہاری قسمت سیٹ ہو جائے گی۔ اور حیرت کی بات یہ تھی کہ اسے کبھی بھی یہ سب برا نہیں لگا تھا۔ دادی جان، میں سوچ رہا ہوں کہ آپ عید کے بعد عالم لالا اور نور کی رخصتی کے ساتھ ہی ہم دونوں کی رخصتی کر دیں۔ یہ سن کر دادی نے سرسری سی نظر نور پر ڈالی اور ٹھنڈے لہجے میں کہا، عالم نے عید پر شادی کرنے سے انکار کر دیا ہے، فی الحال اس کا شادی کا کوئی ارادہ نہیں۔ نور نے پھر سے بے چینی سے پہلو بدلا۔ یہ بات اس کے دل میں خنجر کی طرح لگی تھی۔ اگلے کچھ دن اس نے بڑی مشکل سے اپنے اوپر قابو پایا تھا، لیکن پھر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اسے شدت سے اپنی غلطی کا احساس ہو رہا تھا۔ اسے عالم کی یاد ستانے لگی تھی۔ نکاح کا انکشاف ہونے سے پہلے بھی وہ ہر وقت عالم کے آگے پیچھے ہی گھومتی رہتی تھی اور اس کو تنگ کرنے میں مصروف رہتی تھی۔ عالم بعض اوقات اسے چھوٹی چھوٹی سزائیں دیتا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی وہ اس کا بہت خیال رکھتا تھا۔ جو چیز نور کو سب سے زیادہ اچھی لگتی تھی وہ یہ تھی کہ جب بھی عالم کسی جگہ پر گھومنے جاتا تھا تو اس کے لیے خاص طور پر چیز خرید کر لاتا تھا۔ ابھی بھی عالم اسلام آباد میں ہی موجود تھا۔ شام کے وقت اپنے دوست کے ساتھ شاپنگ مال گیا تو وہاں پر اسے ایک ڈریس اچھا لگا تھا۔ تب بھی اس کی نظروں کے سامنے نور کا چہرہ گھوما۔ ناراضگی کو سائڈ پر رکھ کر اس نے وہ ڈریس پیک کروا لیا۔
پھر اس کے بعد اس نے میچنگ جھمکے بھی خریدے تھے۔ وہ جانتا تھا کہ نور زیادہ عرصے تک اس سے دور نہیں رہ پائے گی، کم از کم اتنا تو اسے اپنی محبت پر یقین تھا۔ لیکن اس دوران بھی وہ غیر ارادی طور پر روزے گنتا تھا، اور ابھی آخری عشرہ شروع ہو چکا تھا۔ صرف 9 روزے باقی رہ گئے تھے، لیکن ابھی تک نور کی طرف سے اسے کوئی کال موصول نہیں ہوئی تھی۔ دوسری طرف نور بھی نہ چاہتے ہوئے عالم کی طرف سے رابطے کا انتظار کر رہی تھی۔ عالم کے جانے کے بعد سے اس کی دنیا ویران سی ہو گئی تھی، اور وہ اس بات کو تسلیم کر بیٹھی تھی کہ عالم اس کی روح کا حصہ بن گیا ہے۔ 27واں روزہ تھا اور نور کا صبر جواب دے گیا۔ وہ دادی جان کے کمرے میں گئی اور ان کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ دادی جان، آپ عالم کو واپس بلا لیں، انہیں بتائیں کہ مجھ سے غلطی ہو گئی اور میں اپنی غلطی پر شرمندہ ہوں۔ مجھے ان سے یہ سب نہیں کہنا چاہیے تھا، اور اب شرمندگی اتنی بڑھ گئی ہے کہ مجھ میں اتنی ہمت بھی نہیں ہے کہ میں نے کال کر کے معافی مانگ سکوں۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو وہ مجھے دھتکار دیں۔ دادی جان نے اسے ناراضگی کی وجہ نہیں پوچھی تھی، بلکہ اسے تسلی دی تھی کہ فکر مت کرو، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، میں عالم سے تمہارے حوالے سے بات کروں گی۔ ادھر دادی جان نے عالم کے سامنے نور کا نام لے کر صرف اتنا کہا تھا کہ نور بہت شرمندہ ہے، تو عالم نے جواب دیا اس کو کہیں کہ وہ خود مجھ سے معافی مانگے، آپ کو بیچ میں لانے کی کوشش نہ کرے۔ عالم نے یہ کہہ کر کال کاٹ دی تھی۔ چاند رات سے ایک دن پہلے عالم کو نور کے نمبر سے کال آئی۔ چند لمحے یوں ہی خاموشی کی نظر ہو گئے۔ نور نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا کہ آپ واپس آ سکتے ہیں۔ یہ کہہ کر اس نے جلدی سے کال کاٹی اور موبائل بند کر کے سائٹ پہ رکھ دیا۔ اگلی ہی صبح عالم شاہ حویلی پہنچ گیا تھا۔ پورا دن اسے نور کہیں بھی نظر نہیں آئی تھی۔ عالم کو اس پر نئے سرے سے غصہ آنے لگا تھا۔ رات کے وقت وہ ڈیرے سے گھر واپس آیا اور چھت پر جا کر کھڑا ہو گیا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد اسے وہاں پر نور کی موجودگی کا احساس ہوا۔ اگلے پل نور اس سے لپٹ کر چھوٹے بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ عالم کے تو ہاتھ پاؤں پھول گئے تھے۔ آپ بہت برے ہیں، آپ مجھے کیسے چھوڑ کر جا سکتے ہیں؟ آپ میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ عالم اسے کہنا چاہتا تھا کہ تم نے بھی تو میرے ساتھ غلط کیا تھا، لیکن اس نے کوئی بھی شکوہ کیے بغیر پیار بھرے لہجے میں کہا، میں تمہیں چھوڑ کر نہیں گیا تھا، میں بس تمہیں اس رشتے کو سمجھنے کے لیے تھوڑا سا وقت دے رہا تھا۔ تو کیا آپ یہ بات مجھے بتا نہیں سکتے تھے؟ نور نے چہرہ اٹھا کر چھوٹے بچوں کی طرح منہ بناتے ہوئے کہا تھا۔ آئی ایم ریئلی سوری میڈم، وعدہ کرتا ہوں دوبارہ آپ کو شکایت کا موقع نہیں دوں گا۔ یہ کہہ کر عالم نے فوراً سے اپنے کان پکڑے۔ چلیں کیا یاد کریں گے، معاف کر دیتی ہوں۔ اس نے سو سو کرتی ناک کے ساتھ احسان کرنے والے انداز میں عالم کو ایک بار پھر سے اسے پیار بھری نظروں سے دیکھنے لگا تھا۔ وہ اسے نگاہیں چراتے ہوئے بولی، اب مجھے عید کا تحفہ چاہیے، مجھے چوڑیوں اور مہندی خرید کر دیں۔ کیا مطلب ہے؟ صرف چوڑیوں اور مہندی پر ہی گزارا کرو گی؟ مجھے تو لگ رہا تھا تم کچھ بڑا مانگو گی۔ یہ سن کر نور کی آنکھیں چمکی تھیں، لیکن وہ انجان بننے کا مظاہرہ کرتے ہوئے بولی، آپ خود ہی بتا دیں کہ مجھے آپ سے کیا مانگنا چاہیے۔ عالم نے اس کی کمر پر ہاتھ رکھ کر اسے اپنا قریب کیا۔ تمہیں مجھ سے میرا ساتھ مانگنا چاہیے اور رخصتی بھی، تاکہ اگلی عید پر تمہاری گود میں میرا چھوٹا سا منا موجود ہو اور ہم اس کے ساتھ مل کر عید سیلیبریٹ کریں۔ یہ سن کر اس نے اپنی گردن جھکا لی تھی اور اپنا سر عالم کے سینے کے ساتھ ٹکا دیا تھا۔ یہ بہت جلدی نہیں ہو جائے گا، ابھی تو میں خود ایک چھوٹی سی بچی ہوں۔ اس نے معصومیت سے اپنے ڈر کا اظہار کیا، تو عالم اس کے سر پر اپنی ٹھوڑی ٹکائے ہوئے بولا، تو پھر ٹھیک ہے، بچے پر ہم تھوڑا سا کمپرومائز کر لیں گے، لیکن اب مزید تم سے دور نہیں رہ سکتا۔ رخصتی تو ہر حال میں ہی ہوگی، باقی ہم فیملی پلاننگ کر لیں گے۔ نور دل و جان سے راضی ہو گئی تھی۔ جس فیملی پلاننگ کی ان دونوں نے بات کی تھی اس کا موئے موئے ہو گیا تھا۔ اگلے سال اسی موقع پر نور کی گود میں 2 جڑواں بیٹے موجود تھے، جنہوں نے اس کا جینا حرام کیا ہوا تھا۔ چاند دیکھنا تو دور کی بات، اسے اپنا چہرہ دیکھنے کی بھی فرصت نہیں ملتی تھی۔ ان کے چکروں میں ہی گن چکر بنی رہتی تھی۔
عالم اس دوران ہر طرح سے اس کا ساتھ دینے کی کوشش کرتا تھا، لیکن بچے بھی اچھا خاصے شرارتی ثابت ہوئے تھے۔ جب بھی وہ روتے تو نور بھی روتی وہی شکل بنا کر عالم شاہ کو گھورتی۔ وہ معصوم بن کر اپنے کانوں کو ہاتھ لگا لیتا۔ اب تو اس کا پکا وعدہ تھا کہ پچھلی بار کی طرح فیملی پلاننگ نہیں ہوگی، بلکہ اس بار وہ سالڈ فیملی پلاننگ کرے گا۔ لیکن نور کا حسن ہی اتنا جان لیوا تھا کہ وہ ہر بار خود سے کیا ہوا وعدہ توڑ دیتا تھا اور اس کے وجود میں گم ہو جاتا تھا۔